أرسل الله بالحق بشيرا ونذيرا ودعا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه وأزواجه وأهل بيته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. صدق الله العظيم. میرے محترم بزرگوں، دوستوں، دینی اور ایمانی بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے جو دین اسلام ہمیں عطا فرمایا ہے وہ رحمت کا اور عادلانہ منصفانہ نظام ہے. دین اسلام ایک نظام ہے، کوئی دھرم نہیں بلکہ ایک یونیورسل نظام ہے، سب کے لیے. اس میں اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کے حقوق کو محفوظ رکھا ہے، سب کا لحاظ رکھا ہے، اور اس کی بنیادی تعلیم یہ ہے کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا جائے. بنیادی تعلیم کیا ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا جائے. جب انسان پیدا ہوتا ہے تو اس کلمہ سکھایا جاتا ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ لا کے معنی یہ کہ نہیں کے معنی یہ ہے کہ اپنی زبان سے اقرار کرو اور دل سے اقرار کرو کہ کوئی بھی نہیں ہے، کسی کے ہاتھ میں کوئی طاقت نہیں ہے سوائے اللہ کے. لا حاکم الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی حاکم نہیں ہے. لا شارع الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی قانون ساز نہیں ہے. لا نافع الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی نفع بخش نہیں ہے. یہ سب چیز کا اقرار کراتا ہے نا، تو لا کے معنی ہوتا ہے اقرار کرو، انکار کرو ہر چیز کی حاکمیت کے، ہر چیز کی طاقت کے. دنیا کی جتنی بھی طاقتیں دکھ رہی ان سب کا انکار کرو. پھر کہو الا اللہ، پھر کہو الا سوائے اللہ کے کوئی. یہ کامیابی کا ایک بنیادی اصول اللہ تعالیٰ نے فرما دیا. اللہ تعالیٰ نے بنیادی اصول بتا دیا. اللہ نے فرمایا یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثى وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. پوری انسانیت کو مخاطب کیا اللہ نے اور کہا اے انسانوں، ہم نے تم سب کو ایک مرد ایک عورت سے پیدا کیا اور تم کو مختلف قبیلوں میں اس لیے رکھا، خاندانوں میں اس لیے رکھا تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچانو. اور تم میں سب سے زیادہ اللہ کے نزدیک قابل قدر اکرام بخش انسان وہ ہے جو اللہ سے ڈرنے والا ہو. اس کا مطلب یہ کہ اگر انسان کے پاس مال ہے، دولت ہے، اچھا خاندان ہے، نسب اچھا ہے، سلسلہ اچھا ہے، ہر چیز اس کی اچھی ہے، دنیا کا بلے و حاکم، اگر ایمان نہیں ہے وہ کامیاب نہیں ہے. ایمان کو اللہ نے بنیاد بنا دیا، ایمان کو اللہ نے بنیاد بنا دیا، اور اسی بنیاد کی بیس پہ اللہ نے کیا ہے کہ کامیابی کے وعدے رکھے ہیں. اس لیے جو اسلام جو ہمیں دیا گیا ہے یہ ایک عادلانہ نظام ہے. عادلانہ نظام اس لیے کہ ہمیں جو اللہ نے دنیا میں بھیجا ہے، ہم اللہ کی نعمتوں کا جو فائدہ اٹھا رہے ہیں، ہم جو کھا رہے ہیں، ہم جو پی رہے ہیں، ہمیں جو سسٹم جو جسمانی سسٹم جو اللہ نے دیا رکھا ہے یہ سب اللہ کی نعمتیں ہیں. یہ سب اللہ کی نعمتیں. اور اگر انسان ان سب نعمتوں کو اپنا کر اس کے ساتھ کسی کو شریک کرے گا تو یہ ظالمانہ اور یہ ظلم ہوگا. یہ ظلم ہے کہ آپ اسی کھا رہے ہیں، آپ اسی کے خلاف ہیں، یہ ظلم ہے. اگر انسان اندر ہی دیکھ لے کہ اللہ نے کیا سسٹم بنایا کہ منہ کے اندر نوالا جاتا ہے اور اس کا ٹیسٹ پتہ چل جاتا ہے کہ ٹیسٹ کیسا ہے، پھر دانتوں ذریعے اس کو چبایا جاتا ہے، مکسر کیا جاتا ہے، پھر اس کے حلق کے نیچے اتارا جاتا ہے. حلق کے نیچے کھانے کا اترنا ہی بہت بڑی نعمت ہے. بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کے حلق کے نیچے کھانا نہیں اترتا ہے، ان کو پھر آکسیجن ان کے اس میں جو ہے گلوکوز کے ذریعے ان کو پیٹ تک غذا پہنچائی جاتی ہے. کسی کی ناک میں پائپ لگایا جاتا ہے، کسی کے ہاتھ میں پائپ لگایا جاتا ہے، کسی کے پیر میں پائپ لگایا جاتا ہے. اس کے ذریعے سے انسان کو غذا دی جاتی ہے.
دیکھیے اللہ کا فضل ہے، اللہ کا کرم ہے کہ ہم سب کو اللہ نے ان سب چیزوں سے محفوظ رکھا ہے۔ اس لیے جو انسان جتنی آرام سے زندگی گزار رہا ہے، جتنی آرام سے زندگی بسر کر رہا ہے، اور جتنی آرام سے اللہ کی نعمت کا فائدہ اٹھا رہا ہے، اور جتنی آرام سے زندگی میں عیش و عشرت کر رہا ہے، اسے سب سے زیادہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ انسان کو ہر ہفتے ہاسپٹل تک ٹہل کے آنا چاہیے۔ جائیے اسپتال، کتنے ایسے مریض ہیں جو کھانا کھانے کو ترس رہے ہیں، کتنے ایسے مریض ہیں جب ہم انسان جب دیکھیں گے سامنے والے کو تو شکر کرنے کا جذبہ پیدا ہوگا، اللہ کا شکر ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں سب سے بچایا۔ تو جو آیت کریمہ میں نے شروع میں پڑھی، یا ایھا الناس یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، کہ اس میں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اے ایمان والو، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ اسلام میں جو اس کا جو نظام ہے اس میں پورے داخل ہو جاؤ۔ یعنی کہ یہ نہیں کہ بس کلمہ کا پڑھ لینا اور نماز کو پڑھ لینا اور روزوں کو رکھ لینا، حج کو کر لینا اور زکوٰۃ ادا کر لینا، یہ اسلام نہیں ہے۔ اسلام ہماری زندگی سے ایسے ہی جڑا ہوا ہے جیسے روح سے جسم جڑی ہوئی ہے۔ جیسے روح جسم کا تعلق ہے، ویسے اسلامی نظام کا ہم سے تعلق ہے، ہم سے اسلامی نظام کا تعلق ہے۔ اللہ نے سب کے حقوق کو محفوظ رکھا ہے، والدین سے کیسے سلوک کرنا ہے، گھر میں کیسے رہنا ہے، پڑوسیوں سے کیسے رہنا ہے، اور محلے کو کیسے رکھنا ہے، صاف ستھرا رکھنا ہے، نبی پاک علیہ السلام کی سیرت پہ عمل کرتے ہوئے زندگی گزارنا ہے۔ یہ کامیابی کا ذریعہ ہے، یہ کامیابی کی بنیاد ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا۔ جو آخرت پہ ایمان رکھتا ہے، جو اللہ سے ڈرتا ہے، جو آخرت پہ ایمان رکھتا ہے، جو اللہ کو یاد کرتا ہے، اسے مان لینا چاہیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیڈر ہیں، اس کے آئیڈیل ہیں، اس کے نمونہ ہیں، اس کے لیے ایک امیر ہے، اس کے لیے ان کے لیے رہبر ہے۔ تو اس لیے جب تک ہماری زندگی جب نبی پاک علیہ السلام کی زندگی سے میچ نہیں کھائے گی، ہم اسی طرح بے بس ہوتے چلے جائیں گے، ہم اسی طرح حالات سے جڑتے چلے جائیں گے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی زندگی کو نبی کی زندگی کی وقف کر دیا، جو اللہ کے نبی کہتے تھے اس کو فالو کرتے تھے، جس کا نتیجہ یہ ہوا کم تعداد میں بھی ہو کر کے صحابہ نے ایک عالیشان زندگی کو بسر کیا۔ آپ 12 حدیثیں پڑھتے ہوں گے کہ بہت صحابہ ایسے تھے جنہوں نے باغات صدقے میں دے دیے، بہت صحابہ ایسے تھے جنہوں نے ایک بکری کا ریوڑ صدقے میں دے دیا، کیونکہ صحابہ سے امیر کوئی تھا نہیں، صحابہ سے کوئی امیر کوئی نہیں تھا، لیکن صحابہ نے اللہ کی محبت کے لیے اور نبی کی محبت کی ہر چیز کو کیا کر دیا؟ قربان کر دیا، ہر چیز کو قربان کر دیا، کیونکہ انہوں نے اپنی زندگی کو نبی کی زندگی کے لیے وقف کر دیا۔ جو نبی پاک علیہ السلام جو فرمائیں گے اسی پہ ہمیں عمل کرنا ہے، اسی ہمیں عمل کرنا ہے۔ جب ہم جو نبی پاک علیہ السلام کی زندگی اپنائیں گے تو ہماری زندگی میں سکون ہوگا، ہماری زندگی میں برکتیں ہوں گی، رحمتوں کا نزول ہوگا، برکتوں کا نزول ہوگا۔ لیکن جب ہمارا تعلق نبی پاک علیہ السلام کی زندگی سے کٹ جائے گا، ان کی سنتوں سے کٹ جائے گا، ان کے طریقے سے کٹ جائے گا، تو ڈپریشن کا لوگ شکار ہو جائیں گے، لوگ حالات سے مارے جائیں گے، لوگ مقروض ہوتے چلے جائیں گے۔ 95% جو اس دور میں مسلمان جو مقروض ہیں، جو قرض دار ہیں، وہ صرف اسی بنیاد پر ہے کہ انہوں نے نفسانی خواہشات کو نبی کی زندگی پر ترجیح دی۔ آپ دیکھ رہے ہوں گے اکثر شادیوں میں جو لوگ شادی بیاہ ہوتا ہے اس میں اکثر لوگ قرضہ لے کے ولیمہ کرتے ہیں، بارات کرتے ہیں، لیکن نبی پاک علیہ السلام کی اگر سیرت کو اپنایا جاتا تو یہ قرض نہ ہوتے۔ آج امت جو مقروض ہے، کیونکہ انسان کھانے پلانے کے لیے قرضہ لے لیتا ہے، اور اس کے بعد شادی پہ ہو جائے تو ایک ڈپریشن کا وہ شکار ہو جاتا ہے کہ قرضہ کیسے ادا کرے، جس کی بنیاد پر وہ بلڈ پریشر کا شکار ہو جاتا ہے، پھر دیر میں شوگر کا شکار ہو جاتا ہے۔ لیکن جب نبی پاک علیہ السلام جب زندگی کو بسر کرتا ہے تو اوپر سے اللہ کی رحمتوں کو اس پر سے نزول ہوتا ہے، برکتوں کا نزول ہوتا ہے۔ اس سے جو نبی پاک علیہ السلام نے جو زندگی ہمیں دی ہے وہ ایک سادی زندگی دی ہے، اور دنیا کو آخرت پر ترجیح نہیں دی، آخرت کو دنیا پر ترجیح دی ہے، اور یہ بتایا ہے کہ ہم صرف اللہ کے لیے ہیں، ہم کو اللہ نے اپنی عبادت کے لیے بھیجا ہے۔ اسی لیے بارہا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا
ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والوں جو اسلامی جو نظام ہے، جو اسلامی جو رائٹس ہیں ان کو فالو کرو۔ جب انسان نبی کی زندگی کو جب فالو کر کے عمل کرے گا تو ایک عجیب ایک سکون اس کے دل میں ہوگا، ایک سکون اس کے دل میں، بے چینی کا وہ شکار نہیں ہوگا، ڈپریشن کا وہ شکار نہیں ہوگا، ایک سکون سے زندگی گزارے گا، پھر اللہ کی مدد اس کے ساتھ رہے گی، پھر برکتیں اس کے ساتھ رہیں گی۔ جب یہ سب سسٹم رہے گا تو ایک انسان اپنی زندگی میں اپنے کو راجہ محسوس کرے گا۔ آج پوری دنیا کو مسلمانوں سے کہیے، پوری دنیا کے مسلمان کے اندر کوئی نہ کوئی ٹینشن ضرور ہے، کوئی نہ کوئی، ہر مسلمان ڈپریشن کا شکار ہے۔ کیوں؟ کیونکہ نبی کی زندگی سے ہم لوگ جڑے نہیں ہیں۔ اگر نبی کی سیرت سے، ان کی زندگی سے ہمارا کوئی رشتہ ہوتا، اگر ہمارا رشتہ ہوتا تو آج ہم لوگ اس طرح نہ رہتے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ علیہ میں چھوٹی سی تعداد تھی، اور وہ ایسے بھی نہیں تھے کہ ان کا محل ہو، ان کا گھر ہو، کار گھوڑے والے ہو، نہیں، وہ بکری کے چرانے والے تھے، وہ اونٹوں کو ہکانے والے تھے، لیکن انہوں نے نبی کی زندگی کو فالو کیا اور جب اللہ کے احکام کے لیے اپنی زندگی کو وقف کر دیا تو پوری دنیا نے دیکھا کہ ایران بھی ان کے قدموں میں آیا، عراق بھی ان کے قدموں میں آیا، پورے عرب میں اسلام کا ڈنکا بجا، پوری دنیا ان کے زیر نگین آئی۔ لیکن کیا بات ہے کہ اب مسلمانوں کی اتنی بڑی تعداد ہونے باوجود لوگ ان سے متاثر نہیں ہو رہے ہیں، ان کے گھر کی عورتوں سے متاثر نہیں ہو رہے۔ کیا بات ہے؟ بات یہی ہے کہ ہمارا حقیقت سے رشتہ ٹوٹ گیا، بات یہی ہے کہ ہمارا حقیقت سے رشتہ ٹوٹ گیا۔ آج جو مسلمانوں کی جو لڑکے غیروں کے ساتھ بھاگے، آپ ڈیلی نیوز میں دیکھیے اس چیز کو کہ کتنی مسلمان لڑکیاں مرتد ہو رہی ہیں اور غیروں کے ساتھ شادی کری۔ کیوں کر رہی ہیں؟ کیونکہ ان کو جو نظام چاہیے تھا، ان کو جو پرورش چاہیے تھی وہ پرورش نہیں ملی، اور وہ پرورش کیوں نہیں ملی؟ کیونکہ ہمارا دین ہے، ہمارا دین ہے وہ مسجد تک کے محدود ہے، وہ باہر تک ہی محدود ہے۔ وہ جیسے ظالم قسم کے انسان ہوتے ہیں جو باہر اپنے کو صوفی محسوس کراتے ہیں، باہر نماز سے جب نبی رکعتیں پڑھیں گے، اچھے اخلاق کا مظاہرہ کریں گے، لیکن جب وہ گھر پہ جائیں گے وہ بیوی بچوں کو ظلم کریں گے، زیادتی کریں گے، جس کی وجہ سے گھر کی جو خواتین ہوتی ہیں ان کے دل تنگ ہو جاتے ہیں اور وہ محسوس کرتی ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ ان کو یہ سکھایا جاتا ہوں۔ یہ غلط ترجمانی ہم لوگ اپنے گھروں میں کر رہے ہیں۔ اس لیے میرے محترم دوستوں، ضرورت اس وقت اس بات کی ہے کہ اپنے گھروں میں تعلیم کریں، اپنے گھروں میں نبی کے ارشادات کا بول بالا کریں۔ جہاں اپنے گھروں میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیثوں کو پڑھیں گے، اور جہاں اپنے گھروں میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی سیرت کو پڑھیں گے، اور اپنے گھروں میں حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی سیرت کو پڑھیں گے، حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی سیرت کو پڑھیں گے، اپنے بہو بیٹیوں کے سامنے پڑھیں گے، تو ایک عجیب برکت گھر میں ماحول ملے گا۔ اس لیے گھر کے ماحول کو سدھارنے کی اس وقت بہت سخت ضرورت ہے، بہت سخت ضرورت ہے۔ آپ اپنی نماز پڑھیں گے، آپ کے سامنے آپ کی بیٹیاں نماز پڑھیں گی، لیکن ان کے دل میں دین نہیں ہوگا، ان کے دل میں ایمان نہیں ہوگا۔ نماز پڑھیں گی لیکن نماز کا تعلق ایمان سے نہیں ہے، کیونکہ جب ایمان کا تعلق جو ہے یہ نماز فرائض میں سے ہے، یہ نماز فرائض میں سے، اگر ایمان اندر ہوگا تو وہ نماز میں جو مزہ آئے گا، وہ نماز جو انسان پڑھتا ہے، ہم جو پڑھ رہے ہیں یہ بوجھ کی بنیاد پر پڑھ رہے ہیں۔ اگر ایمان ہوگا، جیسے حدیث میں آتا ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لمبی سورتیں پڑھتے تھے، ان کو نماز میں مزہ آتا تھا۔ ہمیں ہماری نماز مزہ نہیں آ رہا، کیوں؟ کیونکہ ہم جو صورتیں پڑھ ان کا ترجمہ نہیں معلوم ہے، ان کی تفسیر نہیں معلوم ہے، ہمیں نماز کی اہمیت نہیں معلوم ہے۔ اس لیے میرے محترم دوستوں، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمیں گھروں میں تعلیم کرنی چاہیے۔ گھروں میں تعلیم کرنا اس وقت فرض ہے۔ اللہ کے یہاں پوچھا جائے گا کہ ہم نے تمہیں اولادیں دی تھی، تم نے کیا کیا، وہ کون پرورش دی۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے گھر میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیم کو عام کریں، اپنے گھر میں قرآن کے ترجمے کو عام کریں، تاکہ ہماری بہو بیٹیاں، ہماری ماں بہنیں اس تعلیم کو سنیں، ان کے دل میں بات اترے، تاکہ ہمارا گھر ایک جنت کا نمونہ بن جائے، ایک جنت کا نمونہ بن جائے۔ آئے دن لوگ آتے ہیں، مسائل پوچھتے ہیں، بڑے درد کے ساتھ اپنے دل کے اظہار کرتے ہیں کہ بھائی ہمارا بیٹا ہم سے بات نہیں کر رہا ہے، ہماری بیٹی ہم سے بات نہیں کر رہی ہے، کرتی ہے تو مزاج سے کرتی ہے، آخر کیا وجہ ہے؟
باپ اس کو کھلا رہا ہے پلا رہا ہے محنت کر رہا ہے سب کچھ کر رہا ہے، لیکن کیا وجہ ہے کہ اولادیں سخت مزاج ہوتی چلی آ رہی ہیں، باپ کو لتاڑنے میں تلی ہوئی ہیں، ہڑکانے میں تلی ہوئی ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے گھروں میں نبی پاک علیہ السلام کی تعلیمات نہیں پہنچی۔ یہ ایک نیچرل بات ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کی تعلیمات جب ہمارے گھر میں پہنچے گی تو وہ ادب آئیں گے، وہ چیزیں آئیں گی۔ اس سے میرے محترم دوستوں جو اس بات یہ کہ ہمیں نبی پاک علیہ السلام کی تعلیمات کو گھروں میں عام کرنا ہے۔ ہر دن بس 24 گھنٹے میں 15 منٹ نکال لیجیے، 10 منٹ نکال لیجیے، یہ طے کر لیجیے کہ 24 گھنٹے میں کسی بھی ٹائم 10 منٹ ہم اپنے گھر میں تعلیم کریں گے۔ کسی بھی ٹائم اپنے گھر میں 10 منٹ تعلیم کریں گے اور 10 منٹ قرآن کا ترجمہ کریں گے اور قرآن کے معنی کو بتائیں گے، ان کو قرآن کے معنی بتائیں گے تاکہ ہمارا گھر ایک گلدستہ لگے، ایک جنت کا نمونہ لگے۔ جب یہ سب چیزیں گھروں میں ہوں گی تو ہمارا نماز پڑھنا آسان ہو جائے گا، ہمیں دینی تقاضے پورے کرنے آسان ہو جائیں گے۔ اور یہ تو گھریلو بات ہوگی، اور ہماری ذمہ داری ہے، ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ جو دین متین ہم تک آیا ہے، جو دین اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا ہے، اس دین کو ہم لوگوں تک پہنچائیں، اس دین کو ہم لوگوں تک پہنچائیں۔ اور پہنچانے کے مختلف طریقے ہوتے ہیں۔ اسلام میں ہر چیز کے حقوق کو ملحوظ رکھا گیا ہے، ہر چیز کے مرتبے کو سامنے رکھ کے بات کی گئی ہے۔ نبی پاک علیہ السلام کی زندگی آپ اٹھا کے دیکھیں گے، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خط کے ذریعے دعوت دے دیتے ہیں، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر جا کے دعوت دے دیتے ہیں، کچھ لوگ ایسے تھے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے اور اسلام کو قبول کر لیتے تھے۔ تو ہمیں جس حساب سے لوگ سامنے ہیں ہم ان سے اس حساب سے اسلام کی بات کرنی ہے، دین کی بات کرنی ہے۔ اور اللہ نے فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ تعالیٰ شرک کو پسند نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ شرک کو پسند نہیں کرتا، قبول نہیں، شرک کو معاف نہیں کرے۔ اس کے علاوہ جو بھی گناہ ہوگا وہ سب اللہ کی رحمت سے معاف کر دے گا، لیکن شرک کو اللہ کبھی معاف نہیں کرتا۔ عام طور پر لوگ یہ سمجھتے ہیں شرک یہ ہے کہ مورتی کے آگے سجدہ کرنا یا اس کے آگے ہاتھ پھیلانا یا قبروں پر سجدہ کرنا شرک ہے۔ سب سے بڑا شرک اللہ کی صفات کے ساتھ، اللہ کی ذات کے ساتھ کسی اور کو ملا دینا، اللہ کی ذات کے ساتھ کسی اور کو ملا دینا سب سے بڑا شرک یہ ہے کہ ہم نے جو ہمارے دلوں میں جو خوف بیٹھا ہوا ہے کہ اگر ہم اس کی بات نہیں مانیں گے تو یہ ہمیں تباہ کر دے گا، برباد کر دے گا، یہ شرک ہے، یہ شرک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ جو ان سب چیزوں کا انکار کرے گا اور صرف اللہ کی جو صدا لگائے گا وہ کامیاب ہوگا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں اور اسلامی سسٹم کو اور اسلامی جو رائٹس ہیں ان کو پوری طرح فالو کرو۔ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کی اتباع مت کرنا، شیطان کی اتباع مت کرنا۔ آج ہم لوگوں نے اسلام کو ایک روایتی، ایک رواج، ایک رسمیات مذہب بنا لیا۔ نبی پاک علیہ السلام نے اتنا سادہ دین ہمیں عطا فرما رکھا تھا، اتنا مطلب ایک آسان دین میں کہیں بھی کوئی کجی، کوئی سختی کہیں نہیں رکھی اللہ تعالیٰ نے۔ اللہ نے فرمایا لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی سختی نہیں ہے، دین میں کوئی سختی نہیں ہے۔ لیکن آج ہم لوگوں نے اس کو دین کو، روایات کو اور رسمیات کو دین میں جوڑا تو آج غریب مسلمان بھی بے بس ہو چکے، امیر تو اپنا کرتے کرتے جو غریب مسلمان وہ بے بس ہو گئے۔ اس لیے میرے محترم دوستوں ہمیں ایک آسانی زندگی بسر کرنی ہے، سادگی زندگی بسر کرنی ہے۔ ہم جو چھوٹے ہیں، جو زکوٰۃ مستحق ہے، ان کو زکوٰۃ خود جا کے دینی ہے۔ زکوٰۃ فرض کی گئی ہے ایک الگ بات ہے، زکوٰۃ آپ کو نکالنی ہی پڑے گی، زکوٰۃ نکالنے کا ایک الگ ثواب ہے، لیکن مستحقین کو خود ڈھونڈنا، ان کو ڈھونڈ کے ان کو زکوٰۃ دینا اور اتنی زکوٰۃ دینے کے سامنے والا صاحب نصاب نہ ہو پائے، یہ اس کا ایک الگ ثواب ہے، اس کا ایک الگ ثواب ہے۔ ہم لوگوں نے زکوٰۃ کو ایک روایتی بنا رکھا ہے، بھی ایک صاحب کو زکوٰۃ دی، بس انہیں کو چن لیا، ہمیں انہیں اگلے صاحب کی زکوٰۃ دینی ہے۔ زکوٰۃ کا نظام اللہ نے چالو کیا تھا کہ کہیں کوئی انسان غریب نہ رہنے پائے، کوئی بھی انسان غریب نہ، حق والے تک حق کا پہنچنا فرض ہے۔
اور زکوٰۃ دینے والوں کو یہ دیکھنی چاہیے کون سامنے والا مستحق ہے، کون مستحق نہیں ہے۔ عام طور پر زکوٰۃ انہیں دی جاتی ہے جو گلی میں مانگنے کے لیے آتے ہیں، جو رکشے میں اپائش بن کر مائک سے اعلان کرنے کے لیے آتے ہیں، وہ زکوٰۃ دیا نہیں۔ زکوٰۃ اس کو دی جائے جس کے پاس مجبوری نہ ہو، جس کے پاس کچھ نہ ہو، جس کے پاس کھانے پینے کا سامان نہ ہو، پہننے کا کپڑا نہ ہو، ان کو زکوٰۃ دی جائے، تاکہ جب ان کی دعا جب دی جائے گی اور زکوٰۃ حق ادا کیا جائے گا تب انشاءاللہ غربت ختم ہو جائے گی۔ میرے محترم بزرگ دوستوں، اور یہی چند باتیں تھیں، اس لیے گھروں میں تعلیم کرنا ضروری ہے اور مسجد میں نمازوں کی پابندی کرنا ضروری ہے۔ مسجدوں کو آباد رکھنا مسلمانوں کا کام ہے، مسجد کو آباد کرنا انہیں کا کام ہے جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں، جو اللہ سے ڈرنے والے، اللہ کا پرہیز کرنے والے، وہ لوگ مسجدوں کو آباد کرتے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالی ہم سب کو اس عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔